امامے کی فضیلت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی ذات اقدس سے حدیث طیبہ منقول ہے. حضور فرماتے ہیں کہ العمائم تیجان العرب وزینت المسلمین. حضور نے فرمایا کہ عمامہ عربوں کا تاج ہے اور مسلمانوں کی زینت ہے. دوسری حدیث شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالعمائم. حضور فرماتے ہیں علیکم کا لفظ فرمایا، فرمایا علیکم بالعمائم. جب کسی شارع سے، جس کی وجہ سے شریعت بنتی ہے، اللہ اور اس کے رسول، یہ شارع ہے، جب شارع کسی لفظ کو علیکم کے ساتھ ضم کر دیتا ہے تو اس سے معنی تاکید ہوتی ہے، مؤکد ہوتا ہے. حضور نے فرمایا علیکم بالعمائم، تم لوگوں پر لازم ہے عمامہ پہننا. اور ایک اور حدیث شریف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ فرق ما بیننا وبین المشرکین العمائم علی القلانس. حضور فرماتے ہیں ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق کیا ہے. حضور نے فرق بتایا، فرماتے ہیں ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق کیا ہے. فرمایا العمائم علی القلانس، ٹوپیوں کے اوپر عمامہ باندھنا مسلمانوں کا شیوا ہے. فرماتے فرق مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان یہ ہے کہ العمائم علی القلانس، عمامہ ہو وہ ٹوپیوں کے اوپر ہو. اس میں اختلاف مشائخ کا یہ ہے کہ فرق کیا بنا، کیونکہ کفار میں بھی اصطلاح عمامہ موجود تھا، ان میں بھی اصطلاح عمامہ تھا، لیکن کفار جب عمامہ پہنا کرتے ہوتے تھے تو وہ بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھا کرتے ہوتے تھے. حضور نے فرمایا مومنوں کی، مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ عمامے باندھتے رہیں گے لیکن ٹوپیوں پر عمامے باندھتے رہیں گے. حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ الباری، آپ مبارک نے ایک کتاب فضائل عمامہ پر لکھا ہوا ہے. میں ساتھیوں کو ہدایت کروں گا کہ وہ کتاب ضرور پڑھیں. فی مسائل العمامۃ والعذبہ، مسائل عمامے کی اور شملے کے بارے میں، مسائل کے بارے میں آپ نے صحیح احادیث کو منقول فرمائے ہیں، اور تقریباً کم و بیش 90 احادیث سے انہوں نے عمامے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہوا ہے. اب بات یہ رہ گئی کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا اور مولا کے سر مبارک پر عمامہ شریف ہوا کرتا تھا، اور جو بھی عمامے کو، جو حضور کی سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو حضور کی سنت دو قسم سے ہے. ایک وہ سنت جو حضور نے عادتاً اپنائے ہو، کسی اور کو حکم نہیں فرمایا ہو. ایک وہ سنت ہے جو حضور نے بوجہ عبادت اپنائی ہو. وہ سنن، وہ اعمال جو حضور نے عادتاً فرمائے ہیں انہیں ہم سنن زوائد کہتے ہیں، اور جس کو عبادتاً آپ نے اپنائی ہے اسے ہم سنن موقدہ کہتے ہیں. امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں آپ مبارک نے عمامے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ عمامہ کیا ہے. فرماتے ہیں عمامہ سنت متواترہ مستمرہ دائمہ اور لازمہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی سنت ہے کہ کبھی بھی کسی حدیث سے آپ کو ثابت نہیں ہوگا کہ حضور نے بغیر عمامے کی نماز پڑھی ہو. کبھی کسی ایسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ حضور نے عمامہ سر پہ نہیں پہنا. کبھی ایسا ثابت نہیں ہے، نہ حضر میں نہ سفر میں. اور یہ جو عمامہ پہننا تھا یہ عادتاً نہیں تھا بلکہ یہ عبادتاً تھا، کیونکہ حضور نے اس پر حکم بھی فرمایا. اور جب حضور کسی چیز پر حکم فرما دے تو وہ عبادتاً ہوتا ہے. فلہذا یہ سنت موقدہ ہے، مستمرہ ہے، دائمہ ہے اور لازمہ ہے. رہ گیا مقدار، کہ مقدار عمامے کی کتنا ہونا چاہیے. تو ہمارے فقہاء نے مقدار عمامہ کم سے کم شرعی جو گز ہوتا ہے، شرعی گز، اس میں سے عمامے کی کم سے کم مقدار 7 شرعی گز ہونی چاہیے. شرعی گز کو ہمارے فقہاء نے 3 بالش ایک شرعی گز بنایا ہوا ہے. یہ 3 بالش مقدار ایک شرعی گز ہے. اور ہم اور آپ اگر اپنے ہاتھ کو جب فولڈ کرتے ہیں تو فولڈنگ تک
جب ہم اپنے ہاتھ کو لے لیتے ہیں تو یہ ایک شرعی گز ہے، تو ایسے 7 گز اور ہمارے ملک کی رائج گزوں میں وہ بن جائے گا 3.5 گز یا 3.5 میٹر بنے گا، کہ جو 7 شرعی گز ہے وہ 3.5 میٹر بنے گا۔ یہ ان کے طول ہونے چاہیے، لمبائی اتنی ہونی چاہیے، اور چوڑائی امامے کا اتنا ہونا چاہیے جتنا ایک بال ہے۔ فلہذا جو لوگ رومال کو کونے سے لے کے وہ سر کے ارد گرد لپیٹ لیتا ہے، تو ان کے شملے کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی چوڑائی جو ہے وہ ایک بالش سے کم ہوگی، اور پوری رومال کا مقدار جو ہے وہ 3.5 گز سے کم ہوگی۔ فلہذا وہ سنت امامہ نہیں ہے، وہ سنت امامہ نہیں ہے۔ تو سنت امامہ یہ ہے کہ جن کی طولانی لمبائی اس کی کم سے کم 3.5 گز ہو، اور پھر فقہاء نے اس کی حدود مقرر فرمائے ہیں کہ عالم کے لیے کتنا امامہ ہونا چاہیے، پھر مفتی کے لیے کتنا امامہ ہونا چاہیے، پھر قاضی وقت کے لیے کتنا امامہ ہونا چاہیے۔ جتنے مرتبے والا، جتنے سٹیٹس والا بندہ ہو، اتنی ہی اس کی امامی کی مقدار بڑا ہونا چاہیے، طویل ترین ہونا چاہیے۔ رہ گیا یہ سوال کہ کیا ایسے بندے کے پیچھے جو صرف رومال باندھ کے نماز پڑھاتے ہیں، یا وہ بندہ جو بغیر امامے کے صرف ٹوپی پہن کے نماز پڑھاتے ہیں؟ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سنت کو قصداً ترک کرنا یہ فسق ہے، اور فاسق معلن کے پیچھے ہمیشہ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فلہذا امام کو سارے لوگوں سے اعلیٰ و افضل ہونا چاہیے، سب سے صاف ستھرا ہونا چاہیے، سب کا مقتدا اور پیشوا ہونا چاہیے۔ تو امام کے لیے بھی سنت مؤکدہ لازمی جز ہے۔ ہاں، کبھی کبھار اگر ہم ایسے کسی سفر میں، کسی محلے میں، کسی گھر میں یا کہیں جاتے میں کوئی ایسا امام ملا ہمیں کہ جس کے سر پر امامہ نہیں تھا اور